اور افضلیت کا ایک معیار علم بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر رہا ہے، ویسے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں باقی شانوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا علم تدریجاً نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کم تھا، پھر وقت گزرا تو زیادہ ہو گیا، پھر اللہ نے معاذ اللہ مشاہدہ کیا تو اور زیادہ ہوگا۔ ایسا ہمارا تصور نہیں ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ابھی اللہ نے کائنات کو بسایا بھی نہیں تھا، تب ہی رب کائنات نے لوح محفوظ پر جو ہے وہ بندوں کے اعمال کو لکھ دیا تھا کہ ایک بندہ جس کی شکل بھی ایک آنے والا بچہ ہے، پیدا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں تو ہمارا کوئی تصور نہیں ہے، یا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے والدین کو ہمارے بارے میں کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کیسے ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کو تب سے ہی پتہ ہے جب سے اللہ کی ذات موجود ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو بسانے سے پہلے، کائنات کو بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ پر یہ ڈیٹیل لکھ دی تھی کہ کتنے لوگ ہوں گے، کیا کریں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے کہ بدکار ہوں گے۔ بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 4 ماہ گزر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، ماں کے رحم میں وہ فرشتہ آتا ہے اور بچے کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تو فرشتہ بھی لکھ جاتا ہے، ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو اللہ کا علم تو یقیناً اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا رسول عربی علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر کے اندر سوئی جو ہے اس کو ڈپ کیا جائے، ڈبویا جائے، باہر نکالیں تو جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے، یہ مثال رسول عربی علیہ السلام کے علم کی ہے، اور سمندر کا علم اللہ کا علم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مثال بھی درست نہیں، چونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور آقا علیہ السلام کا علم کی ایک حد ہے، کتنا ہے جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ لیکن اس سے آگے ایک اور بات آپ نے لکھی، مخلوق کا علم اور رسول عربی علیہ السلام کے علم کی بھی یہی مثال ہے کہ آقا علیہ السلام کا علم مثل سمندر ہے، اور مخلوق کا علم ایسی ہے جیسے اس میں سوئی ڈپ کر کے باہر نکالی جائے تو جتنا پانی اس کے ساتھ لگا اتنا ہی علم مخلوق کے پاس ہے۔ تو موازنہ جب ہم کریں گے تو اللہ کے علم کے ساتھ کسی کا بھی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ذات کی ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ صفات ہو بہو کسی اور کے لیے ثابت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان لفظی بحثوں کے اندر پڑ جائے اور شرک کے جو ہے وہ فتوے لگانا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن کے اندر بعض صفات کا تو ذکر ہوا اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ رحیم بھی ہے، اور رؤوف الرحیم رسول عربی علیہ السلام کی صفت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ لفظ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہی استعمال ہوا۔ اللہ بھی جاننے والا ہے، رسول عربی علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا، ہمارے پاس بھی علم ہے۔ تو یہ لفظی بحثوں کے اندر آ کے بندہ جو ہے وہ کہے جی یہ شرک ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے روا نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں جی داتا صاحب، تو داتا صاحب کہنے سے جی شرک ہو گیا، کیونکہ داتا جو ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ داتا ہے نا، اللہ دینے والا ہے۔ ہم نے جب حضور داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی یہ داتا ہیں، تو یہ تو جی شرک ہو گیا۔ حالانکہ یہ لفظی بحثیں ہیں، کوئی بندہ بھی داتا صاحب کو اس انداز میں داتا نہیں مانتا جس انداز میں اللہ داتا ہے۔ اللہ کی ڈومین اور ہے، اللہ کا دائرہ کار اور ہے، اور حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ کار اور ہے، حضرت عثمان داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ کار اور ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں دنیا کے معاملات کے اندر بھی جو ہے یہ اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چیف جسٹس، پاکستان کے اندر یہ عہدہ موجود ہے جی، یہ چیف جسٹس ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا۔ اب کوئی بندہ کہے جی یہ دیکھیں جی یہ تو شرک ہو گیا ہے،
چیف جسٹس یہ ہے تو چیف جسٹس تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ لیکن یہ لفظی بحثیں ہیں، ان میں نہیں جانا چاہیے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں چیف جسٹس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو عدالت کا عہدہ ہے وہ چیف جسٹس ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ چیف جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برابر ہم جو ہے وہ اس کو لے کر گئے ہیں۔ تو اس لیے لفظوں کی بحثوں میں نہیں جانا چاہیے، نظریات کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر یقیناً یہ اختلافات نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی کے اندر بھی ہو بہو اللہ کی صفات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے یا مانتا ہو۔ تیسری چیز ہے صفات کے تقاضے۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سمد کی شان والا ہے۔ جب وہ سارا کچھ ہے تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ سے کرے، سب سے بڑھ کر اطاعت بھی اللہ سے کرے، سب سے بڑھ کر مدد بھی اللہ سے ہی مانگے۔ یہ نظریہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو خالق مالک مان لیا تو اب کسی اور در کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات کے آگے ہی جھکنا ہوگا۔ یہاں میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں وسیلے کے ہم قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیں تو رب کائنات دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا رسول عربی علیہ السلام پر درود پڑے بغیر مانگی جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اوپر جاتی نہیں ہے۔ جب تک درود نہ پڑھیں تو ہماری تو دعائیں بھی تب قبول ہوتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، نہیں تو وہ آسمان کی طرف بلند ہی نہیں ہوتی، درمیان میں ہی جو ہے وہ اٹک جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، بلکہ ابھی رسول عربی علیہ السلام چھوٹے ہی تھے تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب لوگ ان کے پاس آتے تھے، کہتے جی بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتے، چھوٹے تھے، اور آپ کی پشت کو کعبے کے ساتھ لگا دیتے، کعبے کی دیوار کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، یا اللہ اس بچے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دیتا ہوں ہمیں بارش عطا فرما، تو رب کائنات بارش عطا فرماتا تھا۔ اور ابھی کل ذکر ہوا کہ یہود جنہوں نے جب حق ظاہر ہو گیا تب وہ کہنے لگے کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود بھی یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے ہم اس نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما، تو اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ تو ہم وسیلے کے قائل ہیں، لیکن مفتی اکمل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں کیا رسول عربی علیہ السلام دے سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی مانگے تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، اللہ نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر آپ سے مانگے تو آپ دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے مانگنا اللہ سے چاہیے، یہ شان اللہ کی ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ادروائز دلائل کی طرف آئیں تو رسول عربی علیہ السلام کی ذات سے مانگنے کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو چیز وہ ہوتی ہے نا جو طبی چیز ہے فزیکلی، کہ جی کوئی کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، دولت چاہیے، وہ مانگنے آیا۔ ایک وہ غیر مرئی چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ بھی مانگنے کی روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہوں، جو بھی بات آپ سے سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، آقا علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس میں تھوڑا سا لعاب دہن پھونک دیا اس چادر کے اندر، جیسے ہوا کے پھونک کے ساتھ تھوڑی سی ہلکی سی جو لعاب ہے وہ چلا جائے، اس انداز میں۔ تو پھر کہا اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی حدیث نہیں بھولی، جو بھی حضور سے سنتا وہ مجھے یاد رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرنے میں کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ حدیث بھی اسی وجہ سے ان سے مروی ہیں کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کی برکت سے اب یہ میرا معاملہ نہیں ہوگا کہ
میں کوئی چیز بھول جاؤں یا میں کوئی غلط روایت جو ہے وہ بیان کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات نہ کہی ہو میں بیان کر دوں، انہیں یہ خدشہ نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حافظہ عطا فرما دیا۔